بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے درس میں رؤیت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ رؤیت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے مسلمان اس کے دیکھنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے اوقات عبادات اور تاریخوں کا تعین چاند ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے ایک سوال کا جواب حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام کے ذریعہ جلیلہ سے ہمیں دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اہلہ کہتے ہیں پہلی دوسری تاریخ کے باریک چاند کو۔ تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ حج اور لوگوں کی دیگر عبادات کی معرفت کے لیے ہے۔ چونکہ چاند 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کی رؤیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ صحیح اوقات میں عبادت واقع ہو سکے۔ پس چاند کی تلاش عبادت کی خاطر ایک خود عبادت ہے اور موجب اجر و ثواب بھی ہے۔ پھر کیوں نہ مسلمان اس کی دید اور رؤیت کے لیے سرگرم ہوں اور کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب چاند دیکھ لیا جائے تو کیا چاند کے لیے کوئی مخصوص دعا بھی ہے دیکھنے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام کی ایک دعا مبارکہ موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا مبارکہ حضور علیہ السلام کی اپنی مانگی ہوئی ہے۔ اب کیا خاص رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جائے، رمضان المبارک آ جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے؟ تو اس کو بھی ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں، جیسے مواہب میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، رمضان کی مار یعنی اس کے نقصان قصداً روزے کے چھوڑنے اور تراویح جیسی عظیم عبادت سے محروم ہونے سے مجھے بچا اور مجھے سلامت رکھ، اور مجھے صحیح سالم رمضان المبارک عطا فرما کہ نہ تو کوئی بیماری اس دوران روزہ رکھنے سے مجھے روکے اور نہ ہی کوئی دکھ ایسا آئے کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزہ کا ناغہ ہو، اور میرے گناہوں سے رمضان المبارک کو صحیح سلامت رکھ۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی بھی قمری مہینہ ہو، اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی رؤیت کیوں ضروری ہے۔ اس کی رؤیت اس لیے ضروری ہے کہ قمری مہینے یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں
یا 30 دن کے ہوتے ہیں، اگر مہینہ 29 کا ہو تو پھر رویت سے ثابت ہوگا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں، اور اگر دکھائی نہ دے تو پھر وہ مہینہ 30 کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے چاند کے دیکھنے کے صرف 2 ہی اصول بتائے ہیں۔ ایک اصول رویت کا، یعنی 29 کا ہو تو دیکھ لیا جائے، اور اگر دکھائی نہ دے تو پھر 30 کا مہینہ پورا کر لیا جائے، جیسے بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارک موجود ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن اغمی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی روزہ چاند دیکھ کر رکھو، اور افطار یعنی عید چاند دیکھ کر کرو، اور اگر مطلع ابرا آلود ہو، چاند دکھائی نہ دے 29 کو، تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ اور شعبان المعظم کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ چاند کا دیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے تگ و دو کرنا خود ایک عبادت ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم نجوم اور علم حساب کیا قمری مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے کہ ساتوں کے پیچھے پڑ جاؤ، یا منازل اور قمری حساب لگاتے رہو؟ یہ تو بہت ہی مشکل ترین معاملہ ہے کہ اگر منازل گننا شروع کر دیں یا قمری حساب کتاب رکھنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام، انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہ حساب و کتاب کی باریکیاں جانتے ہیں اور نہ ہی علم نجوم کی ہمیں مہارت ہے، ہمیں کوئی ٹھوس سا اصول بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم چاند کو دیکھیں، اور کوئی مقرر اصول ایسا ہو کہ ہم مہینہ شروع کر سکیں یا اس کا تعین کر سکیں اور عبادات کر سکیں۔ عرض کی نحن امت امیۃ لا نکتب ولا نحسب، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب و کتاب کی باریکیاں جان سکتے ہیں، تو کوئی موٹا سا اصول ہمارے لیے وضع کیجئے۔ تو اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے 29 کا چاند رویت سے اور 30 کا چاند تکمیل سے مقرر کر دیا۔ اب یہ ہر جاہل سے جاہل، پڑھا لکھا، کوئی انجینئر، جس قسم کا بھی بندہ ہوگا، چاند کو جب دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ چاند آج کا ہے، نظر آ گیا ہے، کل صبح ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو ماہرین فن ہیں، رب تعالیٰ نے قمری مہینوں کو ان کے حوالے نہیں کیا کہ ماہرین فن ہی اس کا حساب لگا کر بتائیں گے قوم کو کہ ابھی چاند شروع ہو گیا ہے، ابھی چاند ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس چاند کو دیکھنا ہر ایک کے لیے سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کا اپنا فعل بھی ہے۔ اس کے بارے میں فتح قدیر میں لکھا ہے کہ ہوا واجب علی الکفایہ، اگر کسی بستی میں سے کسی ایک آدمی نے بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا تو سب کو ثواب مل گیا، اگر بستی میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہ رہی، اس لیے کسی نے نہ دیکھا۔ چاند دیکھنا خود
ایک عبادت ہے، جیسے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کا خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور تحتاوی کے اندر تو اس کو دیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یاجبوں سے کیا مراد ہے؟ الظاہر منہ الافتراض لأنہ یتوصل بہ الی الفرض، تو چاند دیکھنے میں ثواب فرض کا ملے گا، اور چاند دیکھ کر ذکر اور دعا کا ثواب الگ ہے۔ ایک چاند دیکھنا ہے، ایک ذکر و اذکار کرنا ہے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تو یہ دو عبادات اکٹھی ہو گئیں، اس لیے دیکھنے والے کا ثواب ڈبل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاند کو دیکھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔